پھر بتائیں کہ اذان کی آواز مسجد سے آتی ہے۔ بچوں سے کہیں کہ کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں یا تصویر والا ان کو فلیش کارڈ دکھائیں اور بچوں سے تصویر کا نام پوچھیں۔ کتاب کھول کر یہ تصویر دکھائیے اور پوچھئے اس کا نام کیا ہے۔ بچوں کا جواب لینے کے بعد بتائیں کہ عربی میں ہم اسے مسجدن کہتے ہیں، اور ان کے سامنے درست تلفظ کے ساتھ مسجدن کی ادائیگی بار بار کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ غور سے سنیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے اس لفظ کی ابتدائی آواز سے میم کی آواز کی پہچان کر لیں۔ پھر بچوں سے پوچھیں کہ لفظ مسجدن میں پہلی آواز کیا ہے۔ بچوں کو جواب دینے کا موقع دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور بچوں کو بتائیں کہ مسجدن کی ابتدائی آواز حرف میم کی آواز ہے۔ مسجدن، مسجدن، مسجدن۔ یہ آواز کیسے ادا ہوتی ہے، کہاں سے ادا ہوتی ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے؟ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ کسی بھی حرف کی آواز جہاں سے ادا ہوتی ہے اسے ہم اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں میم کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، یعنی میم کا مخرج کیا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے خشک یعنی باہر والے حصوں کو ملا کر میم ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ آپ بچوں کے سامنے اپنے دونوں ہونٹ ملائیں اور پھر ہونٹوں کو کناروں کی طرف کھولتے ہوئے میم کی آواز ادا کریں۔ ہمیں بچوں کو میم کی آواز ادا کرنے کا عملی مظاہرہ کر کے بتانا ہوگا، اور یہ بھی ایک طریقہ تدریس ہے جسے انگلش میں ہم ڈیمانسٹریشن کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے اس کا ڈیمانسٹریشن کرتا ہوں۔ ما، 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 ما۔ میم کا مخرج آپ یہاں سلائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی بچوں کے سامنے میم کے مخرج کی شناخت کے لیے بار بار عملی مظاہرہ کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ غور سے دیکھیں اور سنیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تاکہ بعد میں وہ بھی میم کی آواز درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس کے بعد بچوں کو بار بار میم کی آواز بولنے کی مشق کروائیں۔ آخر میں بچوں سے پوچھیں کہ میم کا مخرج کیا ہے۔ جواب لینے کے بعد بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور میم کے مخرج اور آواز کی دہرائی کروائیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ کلاس کا ہر بچہ حرف میم کا مخرج جانتا ہے اور اس کی آواز کی درست ادائیگی کر سکتا ہے۔ اب عربی زبان کے بارے میں ایک اہم دلچسپ بات ہم سیکھتے ہیں۔ یہ عربی بہت دلچسپ زبان ہے اور اس کی دلچسپی کے کئی اہم پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک ہے حروف کی مختصر شکل یعنی شارٹ فارم کا استعمال کرنا۔ مثلا مجھے پہچاننے کے لیے سر سے پاؤں تک دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ میرا چہرہ ہی کافی ہے۔ اگر میرا چہرہ سامنے ہو تو آپ اسی سے مجھے پہچان سکتے ہیں، اور لیکن اگر میرا چہرہ سامنے نہ ہو تو آپ مجھے نہیں پہچان سکتے، پہچاننے میں کافی مشکل ہوگی۔ مثلا ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں مسجد۔ جیسے لفظ مسجد میں پہلا حرف میم ہے، لیکن یہاں پوری شکل نظر نہیں آ رہی بلکہ صرف میم کا چہرہ ہے۔ حرف کے چہرے کو ہم مختصر شکل یعنی شارٹ فارم بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حرف میم کا چہرہ کیسا ہوگا جس سے ہم میم کی شناخت کر سکیں۔ یہ ایکٹیویٹی آپ نے بچوں کے ساتھ کروانی ہے۔ یہ ہے حرف میم کی پوری شکل۔ تو بچوں، اس کا کون سا حصہ ایسا ہے جس سے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ حصہ لیں نیچے والا تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ تو الف سے ملتی جلتی شکل ہے۔ اگر ہم یہ شروع کا حصہ لیں تو یہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو حرف میم کی مختصر اشکال کی شناخت فلیش کارڈ کی مدد سے کروائیں۔ یہ میم کی وہ شکل ہے جسے ہم اس کو مکمل شکل کہتے ہیں، یہاں سلائیڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میم کی وہ شکل جو الفاظ کے شروع میں آتی ہے۔ اس کے بعد میم کی وہ شکل ہے